پروگرام مذاکرہ کے ساتھ میزبان سید فارغ عباس ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تمام ابھی جوائن کرنے والے ناظرین کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آج کا پروگرام ہم 25 رجب المرجب کے حوالے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں کر رہے ہیں۔ آج کا پروگرام ہم نے امام کی شہادت سے منسوب کیا ہے۔ اس سے قبل کہ میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب کو دوبارہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنے کی استدعا کروں، ایک دو مولا کے شہادت کے حوالے سے اشعار ہیں جو آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی۔ دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، کاظم امام کی۔ دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، کاظم امام کی۔ دیکھی نہ کبھی صبح ہو، دیکھی نہ کبھی صبح ہو، آئی نہ شام تھی، کاظم امام کی۔ دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، کاظم امام کی۔ اور کچھ زہر دے کے مارے اور کچھ قتل کیے، کچھ زہر دے کے مارے اور کچھ قتل کیے۔ تعظیم خوب کی ہے، تعظیم خوب کی ہے، خیر الانام کی، خیر الانام کی۔ دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، کاظم امام کی۔ اور مظلومیت تو دیکھیے زنجیر و توق میں، مظلومیت تو دیکھیے زنجیر و توق میں، مزدور لے کے آئے، مزدور لے کے آئے میت امام کی،
میت امام کی دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، کاظم امام کی دیکھی نہ کبھی صبح، دیکھی نہ کبھی صبح، آئی نہ شام تھی کاظم امام کی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حالات زندگی کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ قبلہ آپ گفتگو فرما رہے تھے امام کے ولادت اور اس کے بعد کے حالات، بچپن کے حالات جو ہیں وہ ہم بتا رہے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ابھی 3-4 سال کا سن مبارک ہے، اور ابو حنیفہ جو کہ ہمارے برادران اہل سنت کے امام اعظم کہلاتے ہیں، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بھی کچھ عرصہ کسب فیض حاصل کرتے رہے۔ تو وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ 3-4 سال کا بچہ ہے، تو دیکھ کے پہچان گئے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہی فرزند ارجمند ہے۔ تو امتحان لینے کی غرض سے سوال کیا اور بغیر سلام کے گفتگو شروع کر دی۔ تو بچے نے کہا، اے شیخ پہلے سلام پھر کلام۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے مسئلہ پوچھا، کہا کہ جی اے صاحبزادے، اے امام کے فرزند، بس یہ بتائیے کہ ایک پردیسی آدمی ہے جو باہر سے آیا ہے، تو وہ رفع حاجت کے لیے کیا کرے؟ اور بعض سوال بھی ایسے پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر بچپنے والے کوئی سوال کسی سے پوچھے جائیں تو آسانی سے جواب دے دے، تو اپنی طرف سے وہ ایسے سوال پوچھتے ہیں کہ جس میں دقت ہے کہ واقعاً پتہ ہے ان کو، جس طرح امام تقی علیہ السلام سے 8-9 سال کی عمر تھی جب ان کو پوچھا گیا حج کے مسائل اور اس سے، تو امام موسیٰ کاظم سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ایک آدمی ہے جو پردیسی ہے، اس شہر کا نہیں ہے یا اس گاؤں کا نہیں ہے، باہر سے آیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے مشکل پیش آتی ہے رفع حاجت کے لیے۔ آج کل تو نہیں نہ مسائل کے جیسے شہروں میں اور وہ بنی ہوتی ہیں، بیت الخلاء بنے ہوتے ہیں جی۔ اب اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ مکانوں کی دیواروں کی پشت کا سہارا لے کر ہمسایوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچائے، نہروں کے کناروں سے پرہیز کرے، جن مقامات پر درختوں کے پھل گرتے ہیں وہاں نہ بیٹھے، مکانوں کے صحن سے الگ، شہراؤں اور راستوں سے الگ، مسجدوں کو چھوڑ کر قبلے کے استقبال اور استدبار سے بچ کر، اور اپنے کپڑوں کو سنبھال کر جہاں چاہے بیٹھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ امام نے سبحان اس اللہ۔ بچپن کے عالم میں اس کو بتایا کہ یعنی اس میں کتنے فقہی مسائل جو ہیں، اس صرف یہ ہے کہ کس طرح انسان جو ہے وہ رفع حاجت کرے، اس میں پوشیدہ ہے۔ ایک تو قبلہ یہ بھی ایک بات واضح ہوگی کہ بغیر السلام علیکم کے آپ کسی کو، مولا علی کا بھی فرمان ہے جی، اس وقت تک کسی کو گفتگو کی اجازت نہ دیں جب تک وہ آپ کو السلام علیکم، اس کے بعد گفتگو انشاءاللہ۔ ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ آیا ہے، باہر سے آیا ہے اور آپ کے ایسے گفتگو شروع کر دی، نہیں پہلے سلام کہے۔ ظاہر ہے جب بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں پہلے سے تو پھر تو گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جب باہر سے آیا کوئی آدمی اس کو پہلے سلام کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک مرتبہ اس نے یہ بھی سوال پوچھا، اس کے ذہن میں تھا کہ میں جا کے پوچھتا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آیا انسان جو ہے وہ خود مختار ہے یا جو فعل سرزد ہوتا ہے اس میں اللہ ہی ہے جو اس فعل کو انجام دیتا ہے؟ تو انسان تو ایسے ہی جیسے تحریر لکھتا ہے تو اس کی حیثیت اس قلم جیسی ہے، وہ اصل تو انسان لکھتا ہے، لیکن وہ جو قلم یا وہ جو پین یا جو وہ چیز جو آلے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اب پوچھنے کے لیے آیا تو
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کا جواب دے دیا، کہا کہ دیکھو یہ جو چیز ہے یہ 3 حالت سے خارج نہیں ہے، یا یہ ہے کہ وہ فعل اللہ کرتا ہے، یا یہ ہے کہ بندہ کرتا ہے، یا یہ ہے کہ دونوں مل کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان تینوں حالتوں سے چوتھی عقلی بات نہیں متصور ہے. یا بندہ اپنے فعل کا خود مالک ہے، خود مختار ہے، یعنی وہ خود کرتا ہے، یا یہ ہے کہ اللہ کرتا ہے، یا یہ کہ دونوں مل کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھ اگر تو یہ اللہ کرتا ہے فعل، انسان نہیں کرتا، تو پھر اگر کوئی نعوذ باللہ کو کبھی فعل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فعل کی سزا جو ہے کس کو ملنی چاہیے. اگر تو وہ فعل صرف اللہ کرتا ہے تو پھر بندے کو کس سزا دیتا ہے، چونکہ فعل تو اللہ کر رہا ہے. جی جی. اور سزا بندے کو، یہ تو عدالت کے مطابق نہیں ہے یہ کہ بھی بندہ جو ہے وہ تو صرف ایک آلے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مثلا کوئی اگر کوئی کسی کو قتل بھی کرتا ہے تو بندے کو پکڑتے ہیں، پھانسی اس کو دیتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کا اعلیٰ قتل اگرچہ وہ دیکھتے ہیں کہ کس سے کیا ہے، بندوق سے، چاقو سے، چھری سے، کیا چیز تھی، وہ تو قتل کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے کہ بھی واقعاً اسی آلے سے قتل کیا ہے، کتنی گہرائی میں وہ زخم لگا، اور یا اس پستول سے کیا، یا کلاشنکوف گولیاں دیکھتے ہیں. وہ تو اس طرح سے یعنی قتل کو سمجھنے کے لیے کہ بھی کس طرح سے ہوا ہے تاکہ کوئی شبہ نہ رہ جائے. وَإِلَّا پھانسی کس کو لگتی ہے؟ اس بندے کو لگتی. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ قتل جو ہے، جی آپ کہا لیں. جی کیا السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم، ذوالفقار صاحب بول رہا ہوں جی، مدینہ سجدہ سے، گجرات سے، پاکستان. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہاں جی، کیا حال ہے سرد شاہ صاحب؟ جی الحمدللہ، بہت اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. ہاں جی، کیا حال ہے؟ جی جی. آپ رضیہ بھی فوت ہو گئی ہے. جی 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 جی. آپ کا کوئی شامل ہونا چاہتے ہیں پروگرام میں؟ کوئی سوال ہے یا کوئی؟ آؤ تو میں سوال تے آئی ہے، میں کہا چلو نارے سلام جی ہی جی ہو جائے. بہت شکریہ. میں کیا رہنے پہ درود محمد، بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محمد. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ہماری بہن کی بھی. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. جی قبلہ. جی اللہ تعالیٰ جی ان کی جی ہماری وہ باجی صفیہ جو آپ کی وہ، اور اسی طرح آج میجر صاحب کے سسر اور بھائی وقار شاہ صاحب کے والد گرامی سید سخی حسین شاہ صاحب جی جی وہ فات پا گئے. اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کی جوار رحمت میں جگہ عنایت مولا کی شہادت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جتنے بھی مومنین و مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی مغفرت فرمائے اور سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرمائے. جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت ابو حنیفہ نے جب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ یہ فعل جو انسان انجام دیتا ہے تو یہ فعل جو ہے آیا وہ مجبور ہے انجام دینے میں یا خود مختار ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو یہ ہے کہ وہ مجبور ہے، اگر صرف حالت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کا فعل ہے، اور یا یہ ہے کہ وہ بندے کا فعل ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے، یا یہ ہے کہ پھر دونوں مل کے کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر دونوں مل کے کر رہے ہیں تو یہ تو اللہ کے عدل کا تقاضا نہیں ہے کہ بھی وہ تو شریک فعل ہے نا. جی ایک شریک فعل جو ہے اس کو سزا دے دی جائے اور دوسرا شریک فعل تو وہ خود ہے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں شقوں میں سے ایک یہ کہ بھی صرف اللہ نے کیا، یہ بھی ٹھیک نہیں بات. اور اللہ تو کبھی فعل تو کرتا ہی نہیں ہے، اللہ تو ہمیشہ صحیح کرتا ہے. اور دوسرا کہ جس میں دونوں شریک ہوں اور یہ بھی ایک کو سزا دی جائے ایک کو نہ دی جائے، یہ بھی ٹھیک نہیں. تو لہٰذا وہی تیسری چیز ہے کہ وہی کہ یہ انسان کا فعل ہے اور انسان اس کا ذمہ دار ہے. تو لہٰذا ایسے ایسے دقیق مسائل بھی آپ نے اپنے بچپنے میں ہی سمجھا دیے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بنی عباس کی حکومت تھی جب آپ کا دور امامت تھا، تو ہارون رشید جو تھا وہ مین آدمی تھا. یعنی 14 سال آپ نے اپنی امامت کا دور ہارون رشید کے زمانے میں گزارا. اور ہارون رشید آدمی جو ہے وہ بڑا ظالم قسم کا آدمی تھا.
اگرچہ اس کے بڑے بڑے قصے مشہور ہیں اور عدالتوں کی باتیں کی گئی ہیں، اور چونکہ وہ حکومت کرتے تھے، ابھی تو تقریباً یہ 57 کے قریب مسلمان ملک بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب چلیں انڈونیشیا یا ادھر نہیں تھی حکومت، تو کم از کم ادھر پورا یہ 2829 عرب ملک بنے ہوئے ہیں، اور اسپین تک اور ادھر سندھ اور تک، تو یہ حکومت تھی بڑی اسلامی مملکت جس میں ہارون رشید وہ حکمران تھا۔ تو وہ بڑا ظالم آدمی تھا، سادات کو چن چن کر اس نے قتل کروایا۔ تو اس میں حمید ابن قحطبہ ایک شخص ہے، اس کو اس نے ایک رات حکم دیا کہ 60 افراد تھے سادات کے جو اس نے زندانی کیے ہوئے تھے، ان کو قتل کرنے کا حکم دیا اس نے۔ تو وہ کہتا ہے، خود وہ بلایا اس کو، تو اس نے کہا کہ تو مجھے کس طرح سے چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا جناب میں تو آپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، میرا مال، میری جان، میری اولاد، سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ تو اس کو کہا جا چلا جا، پھر جب چلا گیا پھر دوبارہ تھوڑی دیر بعد پھر بلایا، پھر اس کو اسی طرح پوچھا، تو اس نے کہا جی میرا سب کچھ حاضر ہے، حتیٰ میرا دین بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ تو اس نے پھر کہا کہ اچھا، اپنے غلام کو کہا کہ اس کو لے جاؤ، تو تلوار دی اس کو، تو کہو کہ جتنے یہاں پر یہ شخص ہیں سب کو قتل کرتا جائے اور کنویں میں پھینکتا جائے۔ اور وہاں پر یعنی سادات کے تقریباً 60 افراد تھے، اور وہ جب لے کے آتے تھے اس کے سامنے وہ ظالم ایک ایک کر کو قتل کرتا جا رہا تھا۔ آخر میں ایک بوڑھا سید رہ گیا، اس کو جب لے کے آئے تو اس نے کہا، بوڑھے سید نے، کہ اے قاتل اور اے حمید ابن قحطبہ، قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ تو اس پر اس کا ہاتھ لرزا، اور وہ نہیں چاہتا تھا اس کو قتل کرنا، لیکن خادم نے جو لے کے آیا تھا ساتھ، اس نے کہا کہ اگر اس کو نہیں مارو گے تو تجھے بھی، تو لہٰذا اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ 60 افراد کو ایک رات میں ہارون رشید نے قتل کیا۔ ایسا یہ ظالم بادشاہ تھا، اور پھر عیاش بھی اتنا تھا کہ اس کے حرم میں تقریباً کہتے ہیں کہ 1500 کے قریب کنیزیں اس نے رکھی ہوئی تھی، اور 300 کے قریب تو وہ جو اس کو ناچ گانا اس کے سامنے کرتی تھیں، اور اس طرح سے بھی فضول خرچے ہوتے تھے، یہ لوگ بادشاہ تھے یہ۔ اور ایک دفعہ کہتے ہیں کہ کھانے کے لیے آیا، اور دسترخوان پر اس نے کہا کہ یہاں پر اونٹ کا گوشت نہیں ہے، قسم کے کھانے رکھے ہوئے تھے، اس دن اونٹ کا گوشت نہیں پکایا، تو اس نے کہا جی نہیں، آج تو نہیں پکایا گیا اونٹ کا گوشت۔ اچھا، تو اگلے دن وہ جوان اونٹ جو ہے نا وہ ذبح کرتے رہے، اور وہ کتنے دنوں بعد پھر جا کے کہیں، بلکہ سال ہی گزر گیا، بس انہوں نے تقاضا کیا، تو اس وقت اس کے جو مشیر تھا یا اس کا وزیر تھا، اس نے کہا کہ حضور ہم تو پورا عرصہ جب سے آپ نے پہلے خواہش کا اظہار کیا تھا، ہم ہر روز جوان اونٹ جو ہے ذبح کرتے رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے کھانا آمادہ رہے، گوشت اس کا۔ تو اور اس نے ساتھ ہی یہ کہا کہ جناب یہ جو آپ کھا رہے ہیں، اس نے سارا حساب لگایا کہ یعنی اتنے مہینے ہو گئے ہم اس کو ذبح کرتے، اور اتنے درہم کا یہ اونٹ ہے، تو یعنی لاکھوں درہم بن گئے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ تو پھر کہتا ہو یہ تو بہت برا ہوا، تو لہٰذا حکم دو کہ ہم اس کو لیے صدقہ دیں گے، اور صدقہ بھی ظاہر بیت المال سے ہی جائے گا، اور پھر وہ اس کے لیے صدقہ دیتے ہیں۔ تو اس قسم کا یہ عیاش قسم کا آدمی تھا۔ اور پھر جب بنا ہے نیا خلیفہ، تو کچھ کنیزیں جو اس کے باپ کے استعمال میں تھیں، اور ایک کنیز کو اس نے اپنے لیے بلایا، اور اس نے کہا میں تو تیرے باپ کے استعمال میں رہ چکی ہوں، لہٰذا ظاہر ہے یہ حرام ہے کہ اگر ایک کنیز جو ہے باپ کے حرم میں تھی تو اب وہ تو اس کی ذاتی طور پر ماں ہی لگتی ہے وہ، لیکن اس نے کہا کہ میں جو ہے چاہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ رہے۔ تو اس پر جو ہے وہ سرکاری فقیہ جو تھا اس کو اس نے بلایا، جی یہ اس طرح سے کہہ رہی ہے،
اور اس نے کہا حضور یہ جھوٹ بولتی ہے، کنیز ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ حالانکہ جو خاتون کوئی کہہ رہی ہے اسی طرح کی بات، اس کی بات کو مانا جائے گا، چونکہ وہ پہلے بھی رہ چکی ہے وہاں، کوئی نئی تازہ کنیز تو نہیں آئی، وہ تو پہلے سے موجود تھی اور اس کے باپ کی حکومت تھی۔ تو لہٰذا اس طرح سے وہ اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، شریعت کا نام، شریعت کو بھی بدل دیتے تھے، اور اس کو تو انعام و اکرام دیا کہ تم نے فتویٰ صحیح دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کا ایک اور بھی واقعہ ہے کہ حضرت زید جو شہید ہوئے، ان کا بیٹا پھر یحییٰ، اور آگے اسی طرح ان کا بیٹا، تو اس کو انہوں نے پکڑا اور اس کو جیسے امان دے دیتے تھے نا کہ بھی آپ کے لیے امان ہے، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، امان دے دی اور اس کو گرفتار کر لیا۔ جب لے کے آئے بغداد تو کہنے لگا کہ میں تو اس کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اور جب وہ بات پیش ہوئی عدالت میں، اور جو اس وقت محمد حسن شیبانی اور اسی طرح 2-3 علماء جو مفتی اعظم تھے اس وقت کے، تو محمد حسن شیبانی جو تھا اس نے کہا جی آپ نے جو لکھ کے دیا ہوا ہے نا یہ صحیح ہے، اور آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس لیے آپ نے امان نامہ اس کو دیا ہوا ہے، محمد بن حسن شیبانی۔ اور دوسرا تھا ایک حسن بن زیاد لؤلؤی، اور ایک تھا ابو البختری، یہ شورا جو بنی ہوئی تھی نا فقہا کی۔ تو محمد بن حسن شیبانی جو نسبتاً آزاد انسان تھا، اور اپنے استاد ابو یوسف، یہ ابو حنیفہ کا شاگرد ابو یوسف، اور اس کی شاگرد ہے یہ، تو اپنے آپ کو یعنی آزاد فیصلے کرتا تھا، تو بالکل ہی حکمرانوں کے پسند کے فیصلے نہیں کرتا تھا یہ۔ تو اس نے کہا جناب امان نامہ تو صحیح ہے، تو اس کا نقض کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن دوسرا جو ابو البختری تھا اس نے نامے کو پکڑا، دیکھتی کہنے لگا جی یہ باطل ہے، یا نے خلیفہ کے خلاف قیام کیا ہے اور کچھ لوگوں کا خون بہایا ہے، اسے قتل کرو، اس کا خون میری گردن پر۔ تو ہارون اس فتوے سے خوش ہوا اور 16 لاکھ درہم اس کو انعام دیے، اس فقیہ کو کہ جس نے اہل بیت کا ایک فرد جو ہے کو امام زادہ ہے اس کو قتل کرنے کا فتویٰ اس نے دیا، اور اس کو 16 لاکھ درہم دیے، اور محمد بن حسن شیبانی جو تھا اس کو فتویٰ دینے سے منع کر دیا، اور اس فتوے کے ذریعہ یحییٰ بن عبداللہ کو قتل کر دیا۔ تو یعنی اس طرح کے یہ ظالم لوگ تھے، اگرچہ یہ تھے تو رسول پاک کے چچا عباس، ان کے بیٹے نا عبداللہ ابن عباس، جن سے بہت ساری روایتیں حدیثیں، اور حضرت علی کے کزن ہیں اور حضرت علی کے شاگرد ہیں، ان کا بیٹا ہے علی، ان کے آگے اولاد جو ہے نا یہ عباسی ہیں، اور ان کو حکومت ملی ہے، یعنی حکومت بھی انہوں نے جب لی تھی تو وہ بھی حکومت لی تھی تو اس لیے کہ کہتے تھے کہ ہم رضائے آل محمد کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم امام حسین کے خون کا بدلہ لیں گے اور ایسے شخص کو لائیں گے جو آل محمد میں سے ہوگا۔ لیکن جب حکومت مل گئی، انہوں نے تختہ الٹ دیا بنی امیہ کا، تو ان لوگوں نے جو حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے، امام حسن کے بیٹے ہیں عبداللہ محض جس کو کہتے ہیں، وہ حسن مثنیٰ کے بیٹے ہیں عبداللہ محض، ان کا بیٹا محمد، ان کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی کہ ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ بھی اولاد رسول سے ہو، امام حسن کی اولاد، تو حکومت ملے گی تو آپ کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ تو اس لیے جب مل گئی حکومت تو انہوں نے ان لوگوں کو پہلے چن کے قتل کیا ہے۔ تو ان کو 16 افراد تھے، ان کو ایک ہی کمرے میں بند کر کے، اور ان کے لیے خوراک بند کر کے، پانی بند کر کے، تو جب تک وہ سارے کے سارے وفات نہیں پا گئے، پھر ان پر اوپر وہ مکان گرا کے وہیں ان کی قبر بنا دی گئی۔ ایسے یہ ظالم لوگ ہیں۔ تو یہ حکومت کی خاطر انہوں نے رسول پاک کے خاندان کو اور اہل بیت کو قتل کیا۔ انہوں نے نام یہ لیا کہ ہم ان کا بدلہ کہہ رہے کہ ہم آئے تھے امام حسین کا بدلہ لینے کے لیے، اور امام حسین کی اولاد کو خود قتل کرتے رہے۔ اور بنی عباس انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی تو رسول پاک کے چچا کی اولاد ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ جی، تو اس طرح سے یہ انہوں نے کم ظلم نہیں کیا بنی امیہ سے، بنی عباس نے۔ تو ہارون رشید جو ہے ان میں ایک آدمی ہے یہ جو جس نے یہ تقریباً 20 سال حکومت 22 سال کی ہے،
اور اس نے طرح طرح کے امتحانات بھی لیے اور امام کو زمانے کے لیے بھی، اور بعض ایسے اقدام بھی کیے کہ امام کو نعوذ باللہ بدنام کیا جائے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اس نے زندانی کیا ہوا تھا، ان کی جیل میں تھے یا قید میں، تو اس نے ایک خوبصورت کنیز کو بھیجا، تو اس کو پٹی پڑھا کے بھیجا کہ بھئی آپ جاؤ، اور پھر یہ ہے کہ اگر امام تیری طرف مائل ہوا تو آ کے پھر ہمیں بتانا، اور پھر ہم اس طرح سے امام کو نعوذ باللہ کہیں گے کہ یہ کہتے ہیں جی ہم تو دنیا طلب نہیں ہیں، ہم خدا پرست ہیں، ہم زاہد ہیں، اور یہ تو دیکھیں یہ ہم نے خوبصورت کنیز بھیجی تھی اور امام اس کی طرف مائل ہو گئے۔ جی قبلہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بریک پہ جانا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔